ارے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ کون ہے قیس احمد؟ بیوی ہوں میں ان کی۔ واٹ؟ شٹ اپ! تم ہو کون؟ میں نہیں جانتا اس لڑکی کو۔ قیس احمد اپنی منگیتر کو لنچ پر لایا تھا جب دوسری ٹیبل پر ایک گروپ بیٹھا ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم کھیل رہا تھا۔ انابیہ کو ڈیئر ملا، سامنے بیٹھا ہینڈسم لڑکی کی ڈیٹ خراب کرنی تھی۔ اس بات سے بے خبر وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، مشہور بزنس مین قیس احمد تھا۔ مجھے یہ لڑکی رات کو میرے اپنے فارم ہاؤس میں چاہیے، چھوڑوں گا نہیں اسے۔ آج اس کی وجہ سے اس کی منگیتر ٹوٹ گئی تھی۔ غصے کی شدت سے ضبط کرتا وہ اس لڑکی کا حال برا کرنے والا تھا۔ وہ شہر کے سب سے مہنگے اور پرتعیش ریسٹورانٹ دی رائل ڈائننگ میں مدھم موسیقی اور قیمتی پرفیومز کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ ہر میز پر بیٹھے لوگ شائستگی اور آداب کے دائرے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن ہال کے ایک کونے میں موجود میز نمبر 12 پر ماحول بالکل مختلف تھا۔ وہاں نوجوانوں کو ایک ٹولہ بیٹھا بلند آواز میں قہقہے لگا رہا تھا، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ناگواری سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ انابیہ شاہ اور اس کے کزنز کا گروپ تھا۔ انابیہ، جو اپنی نیلی جھیل جیسی آنکھوں اور چہرے پر ہمہ وقت رہنے والی شرارت کے لیے مشہور تھی، اس وقت اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کے میز کے درمیان پڑی بوتل کو گھومتا دکھ رہی تھی۔ بوتل کی گردن جیسے ہی انابیہ کی طرف رکی، پورے گروپ میں ایک شور مچ گیا۔ اوہ مائی گاڈ! انابیہ، اب تمہاری باری ہے، بولو ٹروتھ یا ڈیئر؟ شاہمیر نے شرارت سے آنکھ دباتے پوچھا تھا۔ انابیہ نے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلی پر لپیٹا اور اعتماد سے سر اٹھایا۔ تم جانتے ہو شاہمیر، شاہوں کی بیٹی کبھی سچ سے نہیں ڈرتی، لیکن ڈیئر میری رگوں میں دوڑتا ہے، میں ڈیئر لوں گی۔ انابیہ نے فوراً ریسٹورانٹ کے وسط میں لگی ایک بڑی اور نہایت خوبصورت میز کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک پروقار مرد اور ایک نہایت بناؤ سنگھار والی عورت بیٹھے خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ دیکھو، وہ ہے قیس احمد، شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون۔ ہانیہ نے سرگوشی کی۔ اور ساتھ ان کی منگیتر زوہا ہے۔ سنا ہے قیس احمد بہت مغرور اور بدتمیز انسان ہے۔ تمہارا چیلنج یہ ہے انابیہ کہ تمہیں وہاں جا کر یہ ثابت کرنا ہے کہ تم قیس احمد کی بیوی ہو اور وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ انابیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ وہ قیس احمد ہے، کوئی گلی کا لڑکا نہیں، وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ ڈر گئی، شاہمیر نے اکسایا۔ چلو کوئی بات نہیں، ہم مان لیتے ہیں کہ انابیہ شاہ سے بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، چیلنج پورا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتی۔ یہ جملہ انابیہ کی انہا پر لگا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور کرسی چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ حوصلہ دیکھنا ہے تو پھر دیکھو، آج قیس احمد کی شام میں یادگار نہ بنا دوں تو میرا نام بھی انابیہ نہیں۔ دوسری طرف قیس احمد اپنی مخصوص خاموشی اور رعب کے ساتھ بیٹھا زوہا کی باتیں سن رہا تھا، یا یوں کہتے کہ سننے کی اداکاری کر رہا تھا۔ قیس کی شخصیت میں ایک ایسی گہری سنجیدگی تھی جو لوگوں کو اس سے دور رہنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ قیس، تم سن بھی رہے ہو؟ میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون کے لیے پیرس جائیں گے، مجھے وہاں ڈیزائنر کا نیا کلیکشن دیکھنا ہے۔ زوہا نے اپنے سرخ ناخنوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ قیس نے ابھی جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اچانک ایک وجود نے ان کی میز کو ڈھانپ لیا۔ اس سے پہلے کہ قیس کچھ سمجھ پاتا، ایک زوردار آواز خاموش ہال میں گونجی۔ ارے تو آپ یہاں چھپ کر بیٹھے ہیں، اور میں نے پاگلوں کی طرح پورا شہر چھیل مارا۔ قیس احمد نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی جس کے چہرے پر غصہ اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ زوہا کا ہاتھ ہوا میں رک گیا اور اس نے حیرت سے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو؟ زوہا نے کراہت سے پوچھا۔ انابیہ نے زوہا کو مکمل نظر انداز کیا اور قیس کے قریب ہو کر میز پر ہاتھ جما دیے۔ کون ہوں میں؟ قیس، بتائیے نا اس عورت کو کہ میں کون ہوں۔ بتائیے کہ گھر میں آپ کے بچے میرا سر کھا رہے ہیں کہ پاپا کہاں ہیں اور پاپا یہاں اس چڑیل کے ساتھ لنچ کر رہے ہیں۔ پورے ریسٹورانٹ میں سناٹا چھا گیا۔ قیس احمد کے ہاتھ میں موجود کانڈا پلیٹ پر گرا۔ اس کی ٹھنڈی سرمئی آنکھیں انابیہ کے چہرے پر گڑ گئیں۔ وہ حیران نہیں تھا، وہ غصے کی اس انتہا پر تھا جہاں انسان بولنا بھول جاتا ہے۔ واٹ؟ قیس، یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے؟ زوہا چیخی۔ بیوی، بچے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے آج تک کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کروائی۔ اوہ، تو یہ آپ سے بھی جھوٹ بول رہی ہیں؟ انابیہ نے ایک دم آگے بڑھ کر زوہا کی طرف ہمدردی سے دیکھا۔ بیوی، یہ مرد ذات ہوتی ہی ایسی ہے، میں ان کی بیوی ہوں، نکاح نامہ دکھاؤں آپ کو؟ قیس، شرم نہیں آتی آپ کو؟ مجھ جیسی معصوم بیوی کو چھوڑ کر اس میک اپ کی دکان کے ساتھ گھوم رہی ہیں؟ قیس احمد اب آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا لمبا قد اور جاہ و جلال انابیہ کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ اس نے نہایت دھیمے لیکن لرزا خیز لہجے میں کہا، شٹ اپ! تم ہو کون؟ میں زندگی میں پہلی بار تمہاری یہ شکل دیکھ رہا ہوں۔
انابیہ نے بناوٹی ہچکی لی۔ پہلی بار ہائے اللہ، گنجا چھپانے کے لیے اپنی شریک حیات کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ قیس، کیا ہمارے 7 سال رشتے کی کوئی اہمیت نہیں؟ کیا وہ چھوٹے چھوٹے 3 بچے آپ کو یاد نہیں آ رہے؟ 3 بچے؟ زحا کا پارا آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا پرس اٹھایا اور قیس کے سینے پر دے مارا۔ قیس احمد، مجھے لگا تھا تم بورنگ ہو، پر تم تو عیار نکلے۔ مجھے اس رشتے میں اب ایک پل نہیں رہنا۔ نکاح اور بیوی والے مرد میرے جوتے کی نوک پر۔ زحا، میری بات سنی، لڑکی پاگل ہے۔ قیس نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن زحا غصے میں پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ ریسٹورانٹ کے لوگ اب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ انابیہ نے دیکھا کہ اس کا کام ہو گیا ہے۔ زحا جا چکی تھی اور اس کی دوست میز پر چھپ کر ہنسی روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب اس نے واپس قیس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر ایک خوف کی لہر دوڑ گئی۔ قیس احمد وہیں کھڑا تھا، ساکت۔ اس کے چہرے پر اب کوئی غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی خطرناک مسکراہٹ تھی جو طوفان سے پہلے کے سناٹے جیسی تھی۔ اس نے میز پر پڑا پرانی پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک گھونٹ بھر کر دوبارہ میز پر رکھا۔ کھیل ختم ہو گیا؟ اس نے انابیہ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ انابیہ کی زبان جیسے تالوں سے چپک گئی۔ وہ قیس ایک قدم آگے بڑھا، اتنا قریب کہ انابیہ کو اس کی تیز سانسیں سنائی دینے لگی۔ اس نے جھک کر انابیہ کے کان کے قریب نہایت سرد لہجے میں کہا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے لڑکی کہ تم نے کس کی زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ قیس احمد کی منگیتر بھاگی نہیں ہے، تم نے اسے بھگایا ہے۔ اب اس خالی جگہ کو تم کیسے بھرو گی یہ میں طے کروں گا۔ انابیہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، وہ صرف ایک مذاق تھا، میرے دوستوں نے ڈیر دیا تھا مجھے۔ قیس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ ڈیر؟ تو تمہیں گیمز پسند ہے؟ ٹھیک ہے، اب کھیل میں شروع کروں گا اور چیلنج تمہارے لیے ہوگا۔ اس نے اپنے موبائل سے کسی کو کال ملائی اور انابیہ سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، جواد، ریسٹورانٹ کے باہر جو نیلی کار کے پاس لڑکے بیٹھے ہنس رہے ہیں انہیں اٹھاؤ، اور یہ جو لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے اس کا ایڈریس، خاندان اور اس کی ہسٹری اگلے 10 منٹ میں میرے ٹیبل پر ہونی چاہیے۔ اور ہاں، آج رات فارم ہاؤس تیار رکھنا، مجھے ایک پرانی بیوی کا استقبال کرنا ہے۔ انابیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ ایک معصوم سی مذاق نے اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ قیس احمد نے اپنا کوٹ اٹھایا اور اسے ایک آخری بار حقارت سے دیکھ کر وہاں سے نکل گیا، جبکہ ریسٹورانٹ کی روشنیاں انابیہ کو اب دھندلی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی شرارت اس کی زندگی کا سب سے بڑا ڈراؤنا خواب بننے جا رہی تھی۔ اس کے قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ کالی سیاہ رات کا سناٹا تھا اور شہر سے دور ایک ویران سڑک پر تیز رفتار گاڑیوں سے پہیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ انابیہ شاہ جو چند گھنٹے پہلے تک ایک بے فکری کی زندگی جی رہی تھی، اس وقت ایک کالی ایس یو وی کے پچھلی نشست پر ہاتھ پاؤں بندھے سسک رہی تھی۔ اس کے منہ پر لگی ٹیپ اس کی چیخوں کو دبائے ہوئی تھی۔ اسے اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کرنے والے کوئی عام مجرم نہیں بلکہ قیس احمد کے تربیت یافتہ گارڈز تھے۔ گاڑی ایک عالیشان مگر خاموش فارم ہاؤس کے بڑے آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ چاروں طرف گھنا باغ تھا اور بیچ میں سفید سنگی مرمر سے بنی ایک عمارت کھڑی تھی۔ گارڈز نے بے رحمی سے اسے گاڑی سے نکالا اور گھسیٹتے ہوئے ہال کے بیچوں بیچ لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ کھولے گئے اور منہ سے پٹی ہٹائی گئی، انابیہ نے ہانپتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ ہال میں مدھم روشنی تھی اور فضا میں سوگار کے دھوئیں کی بو بسی ہوئی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں لگی بڑی سی کھڑکی کے پاس ایک سایہ ساکت کھڑا تھا۔ قیس احمد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے اس طرح اٹھانے کی؟ انابیہ نے کانپتی آواز میں ہمت جمع کر کے چیخنے کی کوشش کی۔ وہ سایہ دھیرے سے مڑا۔ قیس احمد، جس کے سفید شرٹ کے کف بازو تک چڑھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر ایک سرد پھتراؤ جیسا تاثر تھا، اس نے ہاتھ میں پکڑا سوگار ایش ٹرے میں مسلا اور دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آواز خاموش ہال میں گونج رہی تھی۔ بدتمیز! قیس نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دہرایا۔ لڑکی، تم نے پورے شہر کے سامنے میری ساکھ کا جنازہ نکالا، میری منگنی توڑوائی، اور اب تمہیں میرے عمل میں بدتمیزی نظر آ رہی ہے؟ یہ تو صرف شروعات ہے۔ قیس کے اس کے اتنے قریب آ گیا کہ انابیہ کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن اس کے پیچھے دیوار سے جا لگی۔ قیس نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اسے محصور کر لیا۔ دیکھو قیس احمد، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، انابیہ نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف ایک ڈیر تھا، میں زحا سے معافی مانگ لوں گی، میں اس کے پیروں میں گر جاؤں گی، اسے بتا دوں گی کہ میں تمہیں نہیں جانتی، پلیز مجھے جانے دو، میری عزت کا سوال ہے، میرے گھر والے پریشان ہوں گے۔ قیس نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا لیکن اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک احساس تک نہ تھا۔ اس نے نہایت سختی سے انابیہ کے جبڑے کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
بہت دیر کر دی تم نے انابیہ شاہ۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ زوہا نے اپنے باپ سے کہہ کر اس ڈیل کو منسوخ کروا دیا ہے جس پر میں پچھلے 2 سال سے کام کر رہا تھا۔ تم نے صرف ایک رشتہ نہیں توڑا، تم نے قیس احمد کے غرور کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب تمہاری معافی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ انابیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی پاکیزگی اور عزت کے چھن جانے کا خوف ستانے لگا۔ جب قیس نے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ تڑپ کر ایک طرف ہوئی اور چیخی، قیس احمد، خبردار جو مجھے چھونے کی کوشش کی۔ تم ایک نامحرم ہو، تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم مجھے یہاں قید کرو یا مجھ سے بدتمیزی کرو۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی حساب لینا ہے تو نکاح کرو مجھ سے، مرد بنو اور اپنی بات کو قانونی حیثیت دو، ورنہ میرے پاس مرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یہ سن کر قیس رک گیا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی شیطانی مسکراہٹ آئی کہ انابیہ کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ایک قہقہ لگا کر پیچھے ہٹا اور ایک صوفے پر فاتحانہ انداز بیٹھ گیا۔ نکاح؟ قیس نے دہرایا۔ تم شاید بھول رہی ہو مس انابیہ شاہ، آج دوپہر دا رائل ڈائننگ میں تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے موبائل نکالا اور ریسٹورانٹ کی وہ ویڈیو پلے کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی تھی۔ ویڈیو میں انابیہ کی آواز گونجی، بیوی اومین کی، کہ ہمارے 7 سالہ رشتے کی کوئی اہمیت نہیں۔ قیس نے ویڈیو بند کی اور اس کی طرف شرارت سے دیکھا۔ تم نے تو خود پوری دنیا کو بتایا کہ تم میری بیوی ہو۔ پورا شہر اس وقت تمہیں مسز قیس احمد کے نام سے جان رہا ہے، تو پھر اب دوبارہ نکاح کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ تم تو پہلے سے ہی میری ملکیت ہو، میری نکاح میں ہو۔ کم از کم تمہاری زبان کے مطابق تو یہی سچ ہے۔ انابیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ جھوٹ تھا، میں نے مذاق کیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، لیکن میرے لیے وہ سچ بن چکا ہے۔ قیس اٹھ کر دوبارہ اس کے قریب آیا۔ تم نے جو کھیل شروع کیا تھا اسے ختم میں کروں گا۔ تم نے کہا تھا کہ تم میری بیوی ہو، تو ٹھیک ہے، آج سے تم اسی فارم ہاؤس میں رہو گی، ایک بیوی کی طرح، لیکن عزت کے بغیر۔ تم یہاں میری قیدی بن کر رہو گی جب تک میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ انابیہ نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن قیس نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس دیوار کی طرف دھکیلا۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں انابیہ۔ تم نے قیس احمد کو چیلنج کیا تھا، اب دیکھو کہ قیس احمد اپنی زندگی میں آنے والی عورتوں کا استقبال کیسے کرتا ہے۔ تم نے جس رشتے کا جھوٹا ڈھونگ رچایا تھا، اب اسی رشتے کا بوجھ تمہیں تادے میں مرگ اٹھانا پڑے گا۔ انابیہ کو احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی ہے جس کے ہر دھاگے کو اس نے خود بنا تھا۔ اس کا مذاق اس کے گلے کا پھندا بن چکا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی، جبکہ قیس احمد اس پر ایک فاتح کی طرح منڈلا رہا تھا۔ اسے اپنی عزت، اپنی زندگی اور اپنا مستقبل سب خاک میں ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ قیس نے جھک کر اس کے سرہانے کا، خوش آمدید مسز قیس احمد، تمہاری زندگی کا جہنم آج سے شروع ہوتا ہے۔ شاہ ہاؤس کے در و دیوار آج اداسی اور خوف کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ رات گزر چکی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں کھڑکیوں سے اندر جھانک رہی تھی، لیکن گھر کے کسی فرد کی آنکھ میں نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ مراد شاہ جو شہر کے ایک معزز اور وزع دار انسان تھے، مسلسل ڈرائنگ روم میں ٹہل رہے تھے۔ ان کا چہرہ فکر سے زرد پڑ چکا تھا۔ انابیہ کی والدہ مہربانو شاہ مصلی پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، لیکن ان کے بہتے آنسو جان نماز کو بھگو رہے تھے۔ مراد صاحب کچھ کریں، میری بچی کہاں ہے؟ اسے تو اندھیرے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ پوری رات گھر سے باہر کیسی رہی ہوگی؟ وہ سسکتے میں بولی، مہربانو، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے۔ شامر اور باقی لڑکے بھی ہسپتالوں اور دوستوں کے گھروں میں پتہ کر رہے ہیں۔ مراد شاہ نے لرزتی آواز میں جواب دیا، سمجھ نہیں آ رہا، اگر یہ اغوا کا معاملہ ہوتا تو اب تک تاوان کے لیے کوئی فون آ چکا ہوتا۔ انابیہ کی کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی۔ اسی دوران سیڑھیوں سے انابیہ کی چھوٹی بہن عنایہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا اور اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو رہا تھا۔ پاپا، پاپا، یہ دیکھیں، یہ کیا ہے؟ عنایہ کی آواز تھر تھرا رہی تھی۔ مراد شاہ اور مہربانو فوراً اس کی طرف لپکے۔ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے ایک ویڈیو پلے کی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جو ریسٹورانٹ میں کسی نے بنائی تھی اور اب سوشل میڈیا کے ذریعے عنایہ کے واٹس ایپ تک پہنچی تھی۔ ویڈیو میں انابیہ بیان دہل ایک اجنبی شخص کو اپنا شوہر قرار دے رہی تھی اور زوہا کے ساتھ تماشا کر رہی تھی۔ ویڈیو ختم ہوئی تو پورے کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ مراد شاہ جیسے پتھر کے ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ میری بیٹی یہ سب کیا کہہ رہی ہے؟ مہربانوں نے صدمے سے سر تھام لیا۔ مراد شاہ نے غور سے ویڈیو میں موجود مرد کو دیکھا۔ یہ قیس احمد ہے، احمد انڈسٹریز کا وارث۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا پہچان اور خوف تھا۔ مجھے اب سمجھ آیا، انابیہ اغوا نہیں ہوئی، اسے اٹھایا گیا۔ اس ایک نادانی نے اسے ایک بڑی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن پاپا، قیس احمد تو بہت بڑا نام ہے، وہ ایسا کیوں کریں گے؟
عنایا نے روتے ہوئے پوچھا، عزت کے لیے بیٹا، اس ویڈیو نے قیس کی منگنی توڑ دی ہے اور اسے پورے شہر میں تماشا بنا دی ہے۔ وہ خاموش رہنے والا آدمی نہیں ہے۔ مراد شاہ نے فوراً اپنی چابی اٹھائی۔ میں ابھی اس کے آفس جاتا ہوں۔ مراد شاہ یہ کہتے ہوئے نکل گئے۔ مراد شاہ احمد ٹاورز کے عالی شان ریسیپشن پر پہنچے تو وہاں کا ماحول انتہائی پیشہ ورانہ اور سرد تھا۔ وہ سیدھے کاؤنٹر کی طرف بڑھے۔ مجھے قیس احمد صاحب سے ملنا ہے ابھی، مراد شاہ نے روب دار مگر تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ سر، کیا آپ کی اپائنٹمنٹ ہے؟ بیوی، میری بیٹی کل سے لاپتہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ قیس احمد کے پاس ہے۔ مجھے کسی اپائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، بس انہیں جا کر کہو کہ مراد شاہ آئے ہیں۔ ریسیپشنسٹ نے تھوڑی دیر فون پر بات کی اور پھر معذرت خوانا انداز میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری سر، قیس سر ایک بہت اہم میٹنگ میں ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بغیر اپائنٹمنٹ کے کسی سے نہیں ملیں گے۔ آپ چاہیں تو اگلے ہفتے کا وقت لے سکتے ہیں۔ اگلا ہفتہ؟ مراد شاہ کا ضرب جواب دے گیا۔ میری بیٹی کا ایک ایک پل بھی بھاری ہے اور تم اگلے ہفتے کی بات کر رہی ہو؟ انہوں نے زبردستی لفٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی لیکن وہاں کھڑے دو مستعد سیکیورٹی گارڈز نے ان کا راستہ روک لیا۔ سر پلیز شرافت سے چلے جائیں ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ مراد شاہ وہیں ہال میں کھڑکی کے ہو کر چلانے لگے۔ قیس احمد، باہر نکلو، اگر تم میں ہمت ہے تو ایک باپ کا سامنا کرو۔ میری بیٹی کو کہاں چھپایا ہے تم نے؟ اوپر اپنی شیشے کی دیوار والے آفس میں بیٹھا قیس احمد سی سی ٹی وی کیمرے میں مراد شاہ کی بے بسی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ملال نہیں تھا۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور گارڈز کو حکم دیا، انہیں دھکے دے کر باہر نکال دو اور کہہ دو کہ اگر پولیس لانی ہے تو شوق سے لائیں۔ قیس احمد کے پاس ثبوت ہے، ان کی بیٹی خود کو میری بیوی کہتی رہی ہے۔ باہر مراد شاہ کو سڑک پر دھکیل دیا گیا۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر سر تھامے ہانپ رہے تھے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ قیس احمد صرف ایک بزنس مین نہیں بلکہ ایک ایسا شکاری ہے جس نے انابیہ کو اپنی انا کے پنجرے میں قید کر لیا ہے اور اب اسے چھوڑنا یا چھڑوانا اس کی بس سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ فارم ہاؤس کا وہ پرتعیش کمرہ انابیہ شاہ کے لیے کسی کال کھوٹڑی سے کم نہ تھا۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، 7 طویل دن اور 7 بھاری راتیں کٹ چکی تھی۔ ابتدائی 2 دن انابیہ نے چیخنے چلانے اور دروازہ پیٹنے میں گزارے تھے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہاں سب گونگے بہرے ہیں تو اس نے اپنا ایک الگ راستہ چن لیا تھا۔ اس نے اپنے رب کی طرف رجوع کر لیا۔ وہ گھنٹوں مسلح پر بیٹھی رہتی، اس کی شوقیں، اس کی شرارتیں اور اس کا وہ چنچل پن جیسے کہیں دفن ہو گیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون سنجیدگی جو قیس احمد کے لیے ناقابل فہم تھی۔ قیس روزانہ رات کو کمرے میں آتا، اس کا مقصد انابیہ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھنا تھا، اسے گڑ گڑاتے اور اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے دیکھنا تھا، لیکن وہ جب بھی آتا انابیہ یا تو سجدے میں ہوتی یا تسبیح پڑھ رہی ہوتی۔ وہ اسے ایسے نظر انداز کرتی جیسے اس کا وجود بھی نہ ہو۔ ایک شام قیس غصے میں کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر ڈوبتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ قیس نے جان بوجھ کر بھاری قدموں سے چل کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا مگر انابیہ مڑی تک نہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ خاموشی مجھے متاثر کرے گی؟ قیس نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر سرد لہجے میں کہا۔ تمہارا باپ روز میرے آفس کے چکر کاٹتا ہے، پولیس میرے اشاروں پر ناچتی ہے، تمہاری زندگی اب میرے ہاتھ میں ہے۔ انابیہ نے دھیرے سے رخ موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک گہری حقارت تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ باہر دیکھنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں انابیہ شاہ۔ قیس نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ انابیہ نے نہایت سکون سے اپنا بازو چھڑایا اور پہلی بار لب کھولے۔ تم صرف میرا جسم قید کر سکتے ہو قیس احمد، میری روح اور میرا سکون میرے رب کے پاس ہے جہاں تمہاری پہنچ رہی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب بار بار آ کر اپنی فتح کا ڈھنڈورا کیوں پیٹتے ہو؟ کیا تمہیں خود اپنے جیتے ہوئے کھیل پر یقین نہیں رہا؟ قیس اس کی ہمت دے کر ششدر رہ گیا۔ وہ لڑکی جو ایک ہفتہ پہلے موت کے ڈر سے کانپ رہی تھی آج اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے پیر پٹکتا باہر نکل گیا۔ اگلے دن کی صبح کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ قیس احمد وہاں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جو شکار کو مار گرانے کے بعد شکاری کے چہرے پر آتی ہے۔ آج تمہاری قید ختم ہوتی ہے، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ تم جا سکتی ہو۔ انابیہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ کیا؟ تم نے صحیح سنا، تم آزاد ہو، میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ قیس کمرے کے وسط میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں یہاں زندگی بھر رکھوں گا؟ نہیں، میرا بدلہ جسمانی نہیں نفسیاتی تھا۔ وہ انابیہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر زہریلے لہجے میں بولا، تم یہاں سے چلی جاؤ لیکن یاد رکھنا تم یہاں سے پاک دامن ہو کر نہیں جا رہی ہو۔ اس ایک ہفتے میں نے یہ خبر ہی جگہ جگہ پھیلا دی ہے
کہ تم اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی۔ وہ ریسٹورانٹ والی ویڈیو، تمہارا یہاں قیام، یہ سب تمہارے کردار پر وہ بدنما داغ بن چکے جو کوئی آب زمزم بھی نہیں دھو سکتا۔ انابیہ کے لب لرزنے لگے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میری سچائی سب جانتے ہیں۔ کون سی سچائی؟ قیس نے تمسخر سے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا بیب شہر کا معزز آدمی ہے۔ آج جب تم واپس جاؤ گی تو لوگ ان سے پوچھیں گے کہ بیٹی ایک ہفتہ کہاں تھی۔ تم جتنا مرضی چیخ لو کہ تم پاکیزہ ہو، تم بے قصور ہو، لیکن یہ دنیا سے وہی دیکھے گی جو میں اسے دکھایا۔ ایک لڑکی جو خود کو میری بیوی کہتی تھی، وہ ایک ہفتہ میرے فارم ہاؤس میں رہ کر آئی ہے۔ اب تم پاک دامن بھی رہو تو دنیا کی نظر میں تم گر چکی ہو۔ اس نے ایک کارڈ میز پر رکھا۔ یہ تمہارا فون اور تمہارا پرس ہے۔ باہر گاڑی کھڑی ہے جو تمہیں تمہارے گھر کے قریب چھوڑ دے گی۔ اب تم یہاں سے نکل کر جتنا مرضی رو یا پیٹو، تمہاری آواز کسی کے دل تک نہیں پہنچے گی۔ میرا بدلہ یہی ہے کہ تم جیتے جی ایک لاش بن جاؤ۔ انابیہ کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرے۔ اسے محسوس ہوا کہ قیس نے اسے مارا نہیں تھا، بلکہ اسے ایک ایسی قید سے نکال کر دوسری بڑی قید میں ڈال دیا تھا، معاشرے کی نظروں کی قید۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنا سامان اٹھا کر کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ جب وہ جا رہی تھی، اس نے مڑ کر ایک بار قیس کو دیکھا۔ قیس وہیں کھڑا اسے حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے جیت کر بھی ہار مانی ہے قیس احمد، انابیہ نے ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم نے ایک لڑکی کی عزت پر وار کیا ہے، اور میرا رب کبھی اس کا حساب ادھورا نہیں چھوڑتا۔ قیس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کے جانے کے راستے کو دیکھتا رہا۔ جب انابیہ فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکلی تو باہر کی کھلی ہوا اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ جس گھر کی طرف جا رہی ہے، وہاں اب اس کا استقبال پھولوں سے نہیں بلکہ سوالوں سے ہوگا۔ اسے قیس کی ہر بات سچ لگ رہی تھی۔ سچائی اکثر بہت کمزور ہوتی ہے جب اس کے مقابلے میں ایک طاقتور جھوٹ کھڑا ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ سڑک پر چلنے لگی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کی زندگی کا اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ گھر کا دروازہ کھلا تو اندر کا منظر کسی ماتم کدے سے کم نہ تھا۔ انابیہ جب اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچی تو اس کے قدم مانو بھاری ہو رہے تھے۔ مہربانو شاہ بیٹی کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑی اور اسے اپنے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مراد شاہ صوفے پر بت بنے بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور چہرے پر ایک ہفتے میں جیسے برسوں کی تھکن آ گئی تھی۔ لیکن اصل قیامت وہ رشتہ دار اور محلے کی عورتیں تھیں جو ہمدردی کے بہانے تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ انابیہ کے اندر آتے ہی تانوں تشنوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا تھا۔ ہائے اللہ، آ گئی واپس! ذرا شرم نہیں آ رہی؟ چہرے پر کیسی ڈھنائی ہے! ایک دور کی پھپھی نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ سنا ہے قیس احمد کے فارم ہاؤس پر تھی پورے 7 دن۔ توبہ توبہ، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ مراد بھائی کی تو عزت خاک میں ملا دی اس لڑکی نے، اس سے تو مر جاتی تو بہتر تھا۔ دوسری عورت نے منہ بناتے کہا تھا۔ انابیہ نے بھیگی آنکھوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا تھا۔ پاپا، پاپا مجھ پر یقین کریں، میں پاک ہوں پاپا، اس انسان نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ سب صرف اس کی انا کا کھیل تھا، میں بے قصور ہوں پاپا۔ وہ روتے ہوئے مراد شاہ کے قدموں کے پاس بیٹھ گئی۔ مراد شاہ نے دھیرے سے سر اٹھایا اور اپنی بیٹی کے آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھا۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ میں جانتا ہوں انابیہ، میں جانتا ہوں میری بیٹی کا کردار کیسا ہے، لیکن یہ دنیا نہیں مانتی۔ تم نے ایک نادانی کی، ایک چھوٹے سے مذاق نے میری زندگی بھر کی عزتیں سارے بازار نیلام کر دی۔ اب تم پاکیزہ بھی ہو تو لوگوں کی زبانیں کون روکے گا؟ یہ الفاظ انابیہ کے دل پر خنجر کی طرح لگے۔ قیس احمد کی کہی ہوئی ہر بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی سچائی بیان کر رہی تھی، مگر کوئی اسے سننے والا نہیں تھا۔ اگلے کئی دن انابیہ کے لیے کسی جہنم سے کم نہ تھے۔ ہر آنے جانے والے کی طنزیہ نظریں، چبھتے ہوئے جملے اور والدین کی جھکی ہوئی گردنیں اسے شرمسار کر دیتی۔ انابیہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی، نہ کچھ کھاتی، نہ کسی سے بات کرتی۔ اسے لگتا تھا جیسے اس کی زندگی ختم ہو چکی ہے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنے بکھرے بال اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ اس کے کانوں میں قیس کی آوازیں گونجی، تم جیتے جی ایک لاش بن جاؤ گی۔ اچانک اس کے اندر ایک عجیب سی چنگاری سل گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو گھورتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ نہیں، اس نے خود سے سرگوشی کی، میں یوں گھٹ گھٹ کر نہیں مروں گی، میں قیس احمد کو جیتنے نہیں دوں گی، میں لاش نہیں بنوں گی۔ اگر دنیا میری سچائی نہیں مانتی تو نہ مانے، میں اپنا وجود خود ثابت کروں گی۔ اس نے اپنی الماری کھولی اور اپنی یونیورسٹی کی کتابیں نکال لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی رکی ہوئی پڑھائی دوبارہ شروع کرے گی اور خود کو اتنا مضبوط بنائے گی کہ اسے کسی کے سہارے یا کسی کی گواہی کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لیا تھا۔
قیس احمد بظاہر اپنی اسی پرتعیش اور مصروف زندگی میں مگن تھا۔ زوہا کا چیپٹر مکمل طور پر کلوز ہو چکا تھا اور قیس کی بزنس نے مزید ترقیاں کر لی تھی۔ دن کے وقت وہ ایک کامیاب، مغرور اور بے رحم انسان دکھائی دیتا تھا، لیکن رات کے اندھیرے میں جب وہ اکیلا ہوتا تو ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیر لیتی۔ فائلوں پر دستخط کرتے ہوئے، میٹنگز کے دوران یا رات کو سگار پیتے ہوئے اچانک اسے انابیہ کی وہ بھیگی ہوئی آنکھیں اور اس کے آخری الفاظ یاد آتے: میرا رب کبھی اس کا حساب ادھورا نہیں چھوڑتا۔ یہ سوچ اسے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ قیس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک عام سی لڑکی کا خیال اسے اتنا پریشان کیوں کر رہا ہے۔ جب یہ بے چینی حد سے بڑھ گئی تو وہ اپنے سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر احسن کے کلینک جا کر پہنچا۔ یہ وہی ڈاکٹر تھے جن سے قیس برسوں پہلے سیشن لیتا رہا تھا، جب اس کے والدین کے درمیان طلاق ہوئی تھی اور اس ٹوٹے ہوئے گھرانے کے صدمے نے قیس کو شدید انزائٹی اٹیکس کا شکار کر دیا تھا۔ ڈاکٹر احسن نے قیس کو غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں کے گرد ہلکے نمائے تھے۔ قیس، تم 2 سال بعد میرے پاس آئے ہو، کیا ہوا؟ پرانے خواب دوبارہ ستانے لگے ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ قیس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں ڈاکٹر، اس بار معاملہ کچھ اور ہے۔ مجھے نیند نہیں آتی۔ جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں مجھے ایک لڑکی کی آواز سنائی دیتی ہے، ایک لڑکی جسے میں نے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ وہی کیا جو اسے ڈیزرو کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ ڈاکٹر احسن نے اپنا چشمہ اتارا اور گہری سانس لی۔ قیس، تمہیں انزائٹی اٹیکس اس لیے آتے تھے کیونکہ بچپن میں تم اپنے والدین کی علیحدگی کے وقت بالکل بے بس تھے، تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اب تم نے کسی اور کو مکمل طور پر بے بس کر دیا ہے۔ تمہارے لاشعور میں چھپا وہ خوف زدہ بچہ جانتا ہے کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا تمہارا ضمیر اسے قبول نہیں کر رہا۔ اسے ہم گلٹ یا احساس جرم کہتے ہیں۔ قیس نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور سختی سے بولا، قیس احمد کبھی گلٹ فیل نہیں کرتا ڈاکٹر۔ اس لڑکی نے میری تذلیل کی تھی، میں نے صرف اپنا بدلہ لیا ہے نا؟ اور اب تو لے لیا، تو پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈاکٹر احسن نے سیدھا سوال کیا۔ تمہارا یہ غرور صرف ایک خیال ہے قیس، اندر سے تم جانتے ہو کہ تم نے ایک بے قصور لڑکی کی زندگی تباہ کی ہے۔ یہ گلٹ تمہیں تب تک چین لینے نہیں دے گا جب تک تم اس کے پاس جا کر اپنے کیے کی معافی نہیں مانگ لیتے۔ معافی؟ قیس کی انا نے پنکارا۔ میں اور اس لڑکی سے معافی مانگوں گا؟ ناممکن۔ قیس احمد کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور ایک عام سی لڑکی کے آگے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے اٹھا اور کلینک سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر مزید گزر گئے۔ قیس نے خود کو کام میں مزید غرق کر لیا تاکہ وہ انابیہ کے خیال سے بچ سکے۔ آج دفتر میں ایک اہم انٹرنیشنل کانفرنس کال چل رہی تھی۔ بورڈ روم میں سب لوگ قیس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک قیس کو محسوس ہوا جیسے اس کے سینے پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ ٹائی کی نوٹ اس نے اپنے گلے سے پھانسی کا پھندا لگنے لگی۔ مسٹر قیس، آر یو اوکے؟ اسکرین پر موجود کلائنٹ نے پوچھا۔ قیس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھانا چاہا لیکن گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کمرے میں موجود سب لوگ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ قیس نے اپنے سینے کو زور سے پکڑا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کمرے کی دیواریں اس پر گر رہی ہیں۔ اس کے کانوں میں انابیہ کی سسکیاں اور اس کی بددعائیں گونجنے لگیں۔ اسے وہی وحشت اور گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی جو بچپن میں والدین کے جھگڑوں کے دوران ہوتی تھی۔ یہ ایک شدید پینک اٹیک تھا۔ باس، باس! اس کے سیکریٹری جواد نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا لیکن قیس کرسی سے لڑک کر فرش پر گر پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب قیس کو ہوش آئے تو وہ اپنے پرائیویٹ ریسٹ روم کے صوفے پر لیٹا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ ڈاکٹر اسے انجیکشن لگا کر جا چکا تھا اور جواد پریشانی سے پاس کھڑا تھا۔ کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ جواد، کیا ٹائم ہوا ہے؟ قیس کی آواز انتہائی کمزور اور بھاری تھی۔ باس، شام کے 7 بج چکے ہیں۔ آپ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ نے شدید ذہنی دباؤ لے لیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے آرام نہ کیا تو یہ اٹیکس جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں۔ جواد نے فکر مندی سے کہا۔ قیس نے آنکھیں بند کر لی۔ موت کا خوف انسان کو اس کی حقیقت دکھا دیتا ہے۔ ان چند گھنٹوں کی اذیت نے قیس کے اندر کے اس مغرور اور تکبر سے بھری انسان کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ دنیا کی ہر طاقت خرید سکتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں، اور اس کا سکون اس لڑکی کی معافی میں قید تھا۔ ڈاکٹر احسن صحیح کہتے تھے، اس کی انا اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ قیس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ پرانی سرد مہری اور غصہ نہیں تھا بلکہ ایک پچھتاوا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور صوفے سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جواد، اس نے بمشکل کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی باس، آپ آرام کریں، میں گاڑی نکلواتا ہوں، آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں،
قیس نے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نئی عجیب سی گہرائی تھی۔ گاڑی نکالو، لیکن گھر کے لیے نہیں، ہمیں مراد شاہ کے گھر جانا ہے، مجھے انابیہ شاہ سے ملنا ہے۔ جواد حیرت سے اسے دیکھنے لگا، لیکن قیس کا فیصلہ کن انداز دیکھ کر وہ خاموشی سے باہر کی طرف چل پڑا۔ قیس احمد جو کبھی کسی کے آگے جھکنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، آج اپنے ہی ضمیر کے ہاتھوں شکست کھا کر اس دروازے کی طرف جا رہا تھا جسے اس نے خود تباہ کیا تھا۔ رات کا پہر تھا اور شاہ ہاؤس میں ایک بھوجل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ مراد شاہ ڈرائنگ روم میں سر پکڑے بیٹھے تھے، جبکہ انابیہ اپنے کمرے میں کتابیں کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کی نظریں حروف پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے اس خاموشی کو توڑ دیا۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ قیس احمد آئے ہیں۔ یہ نام سنتے ہی پورے گھر میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا۔ مراد شاہ غصے سے اٹھے، لیکن دروازے پر کھڑے شخص کو دیکھ کر ان کی قدم رک گئے۔ یہ وہ مغرور اور اکڑا ہوا قیس احمد نہیں تھا جسے انہوں نے اس کے شیشے کے محل میں دیکھا تھا۔ آج اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں ایک گہرا پچھتاوا تھا۔ اس کا سارا غرور جیسے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ قیس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مراد صاحب، مجھے اندر آنے کی اجازت دیں گے؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ مراد شاہ نے کڑواہٹ سے کہا، اب کیا لینے آئے ہو قیس احمد؟ جو تھوڑی بہت جان باقی ہے میری بیٹی میں، کیا وہ بھی نکالنے آئے ہو؟ اسی دوران انابیہ بھی ڈرائنگ روم کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ قیس نے اسے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ لڑکی جو کبھی شوق اور چنچل تھی، آج اس کے چہرے پر ایک سرد اور پھتریلی سنجیدگی تھی۔ قیس دھیرے سے چل کر اس کے کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی۔ انابیہ، قیس نے بمشکل اپنا گلا صاف کیا، میں جانتا ہوں کہ میں نے جو کیا اس کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہاری زندگی، تمہارا سکون چھین لیا۔ مجھے آج احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی درندگی کی ہے۔ میں تم سے اور تمہارے خاندان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے آیا ہوں۔ انابیہ کی آنکھوں میں کوئی تاثر نہیں ابھرا، وہ بالکل سپاٹ کھڑی رہی۔ معافی؟ اس کے لب ہلے جن میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ قیس احمد، جب انسان کسی کا قتل کر دے تو مقتول کی لاش پر کھڑے ہو کر معافی مانگنے سے لاش زندہ نہیں ہو جاتی۔ میری روح کا جو قتل تم نے کیا ہے، اس کی معافی اس دنیا میں تو کیا، روز محشر میں بھی نہیں ملے گی۔ قیس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ صرف معافی مانگنے آیا تھا، اس کے ذہن میں اور کوئی خاکہ نہیں تھا، لیکن انابیہ کی ویران آنکھیں دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ وہ الفاظ نکل گئے جس کا اس نے خود بھی ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں انابیہ۔ یہ الفاظ بم کی طرح گرے۔ مہربانو شاہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر قالین پر گرا۔ مراد شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ انابیہ کے چہرے پر پہلی بار طیش کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ انابیہ آگے بڑھی اور چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آ کر مجھ سے یہ بات کرنے کی؟ شادی کس حق سے؟ قیس نے جلدی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ انابیہ، میری بات سنو، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالا ہے۔ میں اندر تک واقف ہوں کہ تم پاکیزہ ہو، تمہارا دامن بالکل پاک ہے، اس پر کوئی داغ نہیں لگا، لیکن یہ دنیا اندھی ہے۔ یہ صرف وہ دیکھتی ہے جو اسے دکھایا گیا ہے۔ دنیا کے سامنے تمہاری سچائی ثابت کرنے کا، تمہارے دامن کو بے داغ ثابت کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنا کر پوری دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ تم میری عزت ہو۔ قیس کی بات سن کر مراد شاہ اور مہربانوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور امید پیدا ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ قیس جو کہہ رہا ہے معاشرتی لحاظ سے وہی 100% سچ ہے۔ اگر قیس احمد اسے باقاعدہ اپنی بیوی بنا لے تو محلے والے، رشتہ داروں اور دنیا کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی کھوئی ہوئی عزت واپس ملتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بیٹا، مراد شاہ نے دھیمے لہجے میں کہا، قیس ٹھیک کہہ رہا ہے، شاید یہی ایک راستہ ہے ان تانوں سے بچنے کا۔ انابیہ نے بے یقینی سے اپنے والدین کو دیکھا اور پھر ایک تلخ قہقہ لگایا۔ اس قہقہے میں اتنا درد تھا کہ قیس کو لگا کسی نے اسے کوڑے مارے ہوں۔ عزت؟ انابیہ نے قیس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، کیا عورت کی عزت اتنی سستی ہوتی ہے قیس احمد، کہ پہلے ایک مرد اپنی انا کی خاطر اسے سارے بازار اچھال دے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر جب اس کے اپنے ضمیر کا کیڑا اسے کاٹنے لگے تو وہ اسی عورت کو نکاح کا لالی پاپ دے کر اسی پر احسان عظیم کر دے، اور تم سوچتے ہو کہ میں اس احسان تلے دب کر تمہیں معاف کر دوں گی؟ انابیہ، یہ احسان نہیں ہے، یہ میرا پچھتاوا ہے۔ قیس نے التجا کی، مجھے تمہارے پچھتاوے سے کوئی غرض نہیں۔ انابیہ کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی، تم نے مجھ سے جو چھیننا ہے وہ واپس لوٹا دو، میں تمہیں معاف کر دوں گا،
لوٹا سکتے ہو میری وہ ہنسی، لوٹا سکتے ہو میرے باغ کا وہ فخر سے اٹھا ہوا سر، لوٹا سکتے ہو میری وہ بے فکری جو میں نے اس فارم ہاؤس کی دیواروں میں دفن کر دی؟ اگر نہیں لوٹا سکتے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے میری روح پر جو زخم لگائے وہ اس شادی کے مرہم سے نہیں بھرنے والے۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اتنی سستی معافی ہرگز نہیں دوں گی۔ قیس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اس کے پاس دلائل ختم ہو چکے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اب وہ خوفزدہ انابیہ نہیں رہی، بلکہ اس کے اپنے ہی دیے ہوئے درد نے اسے ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ انابیہ کا یہ روپ دیکھ کر قیس کو اندازہ ہو گیا کہ اسے معافی ملنا اتنا آسان نہیں جتنا اس نے سوچا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اسے پہلی بار اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ قیس کے جانے کے بعد گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو گیا۔ مہربانہ روتی ہوئی انابیہ کے پاس آئی۔ انابیہ تم نے یہ کیا کیا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ وہ لڑکا خود چل کر آیا تھا، اس نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ تم قیس کو اپنا لیتی تو تمہاری زندگی دوبارہ عذاب ہونے سے بچ جاتی، اس طرح تمہیں لوگوں کی نظروں میں عزت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا۔ مہربانوں نے دہائی دی۔ عزت کا سرٹیفکیٹ؟ انابیہ نے حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا۔ ماما، کیا میری عزت کسی مرد کے سرٹیفکیٹ کی محتاج ہے؟ کیا قیس احمد کے نام کا ٹھپا لگے گا تو میں پاک دامن کہلاؤں گی، ورنہ میں گنہگار رہوں گی؟ مراد شاہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیٹا، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں عورت کی سچائی تب تک نہیں مانی جاتی جب تک کوئی مرد اس کی گواہی نہ دے دے۔ تم ضد کر رہی ہو، تم جانتی ہو کہ لوگ ہمیں جینے نہیں دے رہے۔ قیس کے علاوہ کوئی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ انابیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی آواز میں بلا کا اعتماد تھا۔ پاپا، اگر یہ معاشرہ اتنا ہی ظالم ہے تو میں اس کی بنائی ہوئی لکیروں پر نہیں چلوں گی۔ آپ لوگ سن لیں، میں قیس احمد کی دی ہوئی خیرات میں عزت نہیں لوں گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی۔ اب میں اپنے بلبوتے پر لوگوں سے اپنی عزت کرواؤں گی۔ اس نے اپنے آنسو سختی سے رگڑے اور اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے مڑ کر بولی، میں اب کسی مرد کے سائے کی محتاج نہیں بنوں گی۔ میں پڑھوں گی، میں اتنی محنت کروں گی اور کسی ایسے مقام پر پہنچ کر ان لوگوں کو دکھاؤں گی کہ ایک جھوٹ یا ایک مرد کی سازش کسی لڑکی کی زندگی اس طرح ختم نہیں کر سکتی۔ میں اب اس معاشرے کی لڑکیوں کے لیے عبرت نہیں بلکہ ایک مثال بنوں گی۔ انابیہ کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کا مستقبل اب اس کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور انابیہ نے واقعی اپنے کہے ہوئے ہر الفاظ کو سچ ثابت کر دکھایا۔ اس نے یونیورسٹی میں دن رات ایک کر دیا۔ وہ لوگوں کی طنزیہ نظریں، چبھتی ہوئی باتوں اور کھانا پھوسیوں کے بیچ سر اٹھا کر گزرتی۔ اس نے سننا چھوڑ دیا۔ اس کا سارا فوکس اس کی ڈگری اور اس کے کریئر پر تھا۔ اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنشپ شروع کر دی اور اپنی ذہانت اور محنت کے بلبوتے پر تیزی سے ترقیاں کرنے لگی۔ جو لوگ کل اسے طعنے دیتے تھے آج اس کی قابلیت اور اس کے مضبوط کردار کے سامنے نظریں جھکانے پر مجبور تھے۔ انابیہ شاہ واقعی ایک مثال بن کر ابھر رہی تھی۔ دوسری طرف قیس احمد کی زندگی ایک عجیب عذاب میں کٹ رہی تھی۔ دنیا کا مانا ہوا بزنس ٹائکون اب ایک بھکاری بن چکا تھا۔ ہر دوسرے دن قیس کی بلٹ پروف گاڑی شاہ ہاؤس کے باہر آ کر رکتی۔ قیس دروازے پر آتا، کبھی مراد شاہ کے ہاتھ جوڑتا، کبھی گھنٹوں انابیہ کی ایک جھلک دیکھنے یا اس سے بات کرنے کے انتظار میں باہر کھڑا رہتا، کبھی بارش میں، کبھی کڑکتی دھوپ میں۔ جو انسان کسی کو وقت دینے کی لاکھوں روپے چارج کرتا تھا وہ آج ایک لڑکی کی معافی کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا تھا۔ انابیہ جب بھی دفتر سے واپس آتی قیس کو باہر کھڑا پاتی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اسے بالکل ویسے ہی نظر انداز کر کے گزر جاتی جیسے راستے میں پڑے کسی پتھر کو۔ انابیہ کے لیے قیس کے وجود کی کوئی اہمیت نہیں رہی تھی۔ اس کے پاس قیس کو دینے کے لیے نہ نفرت تھی، نہ غصہ اور نہ ہی معافی۔ قیس راتوں کو جاگتا رہتا، اس کا گلٹ اس کا خون پی رہا تھا۔ اس کی ساری دولت، سارا روب خاک ہو چکا تھا۔ اسے اب صرف ایک ہی امید زندہ رکھے ہوئی تھی کہ شاید کسی دن انابیہ کا دل پسیج جائے، شاید وہ اسے معاف کر دے اور اسے اس ذہنی اذیت اور پچھتاوے کے عذاب سے آزادی مل جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سفر طویل ہے، شاید عمر بھر کا، لیکن اب اس کے پاس اس چوکھٹ کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مغرور قیس احمد اب محبت اور پچھتاوے کی زنجیروں میں جکڑا جا چکا تھا، جبکہ انابیہ شاہ اپنی آزادی کے آسمان پر پرواز کر رہی تھی۔